ہمیں عشق سرکار میں ڈوب کر اب قصیدہ سنانے کو دل چاہتا ہے۔ صلی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ میرے محترم دوستو، بھائی، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بےحد کرم و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر اپنے اس پاک گھر میں یعنی مسجد میں بیٹھنا نصیب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اور ہماری نمازوں کو بےحد قبول فرمائے۔ دوستو، بھائی، بزرگوں، ابھی بقرہ عید کا موقع گیا، تمام طرح کے سوالات چل رہے تھے، تمام طرح کے سوالات ہو رہے تھے، اور ایک خاص قسم کا ثواب اس میں جو ملتا ہے وہ قربانی کا۔ کس کا؟ قربانی کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں قربانی سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں کرتے۔ طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، طرح طرح سے سوال کرتے تھے۔ ابھی مفتی صاحب مفتی صاحب کے پاس ایک سوال آیا تھا کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مطلب ایک جاہلانہ سوال ہے، اور مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں جواب دیا کہ دیکھیے، قربانی سے اور عقیقہ سے کوئی تعلق۔ عقیقہ کروانا جو سنت ہے، اور قربانی کرانا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اچھا، جس کے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی اگر کروا لے گا تو ثواب ہے، نہیں کروایا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ اس مہینے میں فرماتے ہیں کہ آدھے دن کا روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ بقرہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ بقرہ عید والے دن روزہ رکھنا، اس دن تو اللہ تعالیٰ خود کھلا رہے ہیں، گوشت کٹوا رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی منت بھی مان لے کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو گیا، یا فلاں نوکری لگ گئی، یا فلاں چیز ہو جائے گا تو میں 1 سال کی روزہ رکھوں گا، منت مان لیا، تو فرماتے پھر بھی اس کو 5 دن روزہ چھوڑنا پڑے گا۔ کئی دن؟ سال بھر میں 5 دن روزہ چھوڑنا پڑے گا۔ ایک تو عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور بقرہ عید کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے، اور بقرہ عید کے 3 دن بعد بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ اگر کوئی منت بھی مان لے رہا ہے پھر بھی اس کو وہاں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اب مسجد کے سیڑھی سے اتر رہے ہیں، اب کوئی آدمی پوچھ رہا ہے کہ حافظ جی بتائیے کہ جو بقرہ عید والے دن جو روزہ رکھتے ہیں یہ فرض ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے؟ اب اس کو کیا جواب دیں؟ جب اس دن جب روزہ رکھا نہیں جاتا، یہاں مفتی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ کوئی بھی سوال ہو تو پوچھ لو ہم سے آ کر مسجد میں آ کر۔ مسجد بھی نہیں آنا چاہتے ہیں، وہی دواری پہ سے راستے میں کھڑے ہو کے ہاتھ دے کے روکا، نہیں رکیں گے تو ناراض ہوں گے، اور جو روکے تو وہی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیے۔ اب ایک آدمی گوشت کاٹ رہا ہے، اب اس سے اگر کچھ بات کرو، ابھی تک تو ہم روزہ نہ کھلے ہیں اور تو یہی سب کی پڑی ہے، کہا ابھی یہی تو روزہ نہ کھلے ہیں۔ بتائیے، یہ ماحول چل رہا ہے۔ جب آپ آئیں گے نہیں، مفتی صاحب کے بیان میں جب بیٹھیں گے نہیں، جب کسی امام صاحب سے تعلق نہیں بنائیں گے تو کیسے ہوگا؟ امام صاحب سے تو بلا وجہ آدمی جو بغض لیے رہتا ہے، بلا وجہ بغض لیے رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ منافق دوگلا ہے، جو منہ پہ کچھ اور رہتا ہے اور باہر کچھ۔ پتہ چلے کہ منہ پہ تو بہت اچھے ہیں، بہت مان رہے ہیں، بہت جان رہے ہیں، جہاں باہر نکلے فوراً برائی شروع کر دیا۔ یہ حضور نے کہہ دیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں، یہ آدمی برا آدمی ہے، دوگلا آدمی ہے، منافق آدمی ہے۔ تو کم سے کم یہاں اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے، مفتی صاحب یہاں کا بیان کرتے ہیں،
اور ابھی پیسہ دے دے کر میلاد کرواتے ہیں، پیسہ دے دے کے بھی اب یہ تھوڑی دیر آپ بیان کر دیجئے، تھوڑی دیر آپ بیان کر دیجئے۔ یہاں مفتی صاحب آتے ہیں فری بیان کرتے ہیں، اور وہ چیز جو بھی مسئلہ پوچھ لیجیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ وہ جو ہے جواب اچھا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو مہینہ گیا ہے یہ بقرعید کا مہینہ، الحمدللہ جو ہے اس میں جو ہے آسانی سے جو ہے بقرعید آپ لوگوں نے منا لیا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہاں پچھلے سال جو ہے بیان نہیں ہوا تھا، لیکن اب کی بار بیان اسٹارٹ ہو گیا۔ نہیں تو کسی کو کوئی کام، کسی کو کوئی فرصت رہتی ہے، ہر کوئی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی کے پاس ٹائم، ہر کوئی بزی ہے اپنی دنیا میں، دین کے لیے کوئی۔ اب سمجھ لیجیے کہ جو وقت انسان کا مسجد کے اندر لگ جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں لگ جا رہا ہے، وہی اس کا مرنے کے بعد کام آئے گا، وہی اس کا مرنے کے بعد کام آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا دیجئے کہ جنت میں ہمارا ساتھی کون ہوگا، جنت میں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کسائی ہوگا، کسائی جو گوشت کاٹتا ہے، کسائی کہا تھا، کسائی جو ہوگا وہی آپ کا دوست ہوگا۔ تو پوچھا کہ ابھی ہے، ابھی مطلب موجود ہے تو ملاقات کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ابھی ہے، فلاں بستی میں فلاں دکان پہ گوشت کاٹتا، جا کے آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کسائی کے اندر کون سا عمل ہے، کون سی اچھائی ہے جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ آپ کا جو ہے ساتھی ہوگا۔ اب اس کی دکان پہ گئے ہیں، سلام کیے ہوں گے، بیٹھے ہیں، اور کافی دیر تک دے رہے ہیں، آدمی آ رہا گوشت لے کے جا رہا، آدمی آ رہا گوشت لے، کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، گوشت ختم بھی ہو گیا، تھوڑا سا گوشت جو ہے بچا تھا، تھوڑا ملائم جو لیا گوشت رکھا، پیکٹ میں رکھا، رکھنے کے بعد میں چلنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے روکا، کہا بھائی، کہا میں آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں مہمان بن کے۔ کہا میری خوش نصیبی ہوگی، میری بہت خوش نصیبی ہوگی، چلیے۔ اب خالی وہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے میں کیا عمل کرتے ہیں، کون سا عمل ان کے پاس ہے جس کی وجہ سے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آپ کا ساتھی بنے گا۔ اب جب گھر گئے رہے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک اس کی بوڑھی اماں ہے، کیا بہت ضعیف ہو چکی ایک دم۔ اب جب وہ گئے ہیں تو جلدی سے اس کو گوشت دھویا ہے، آٹا سانا ہے، روٹی پکائی ہے، اور کپڑا جو تر کر کے اپنی والدہ کا چہرہ جو ہے صاف کیا ہے، اور اس روٹی کو توڑ دیا، پانی میں ملا کر ایک دم ملائم کر دیا، مطلب سالن میں ملا کر ایک دم لکوڈ بنا دیا، ایک دم ملائم چارہ بنا دیا۔ اس کے بعد میں وہ اپنی امی کو دھویا، ہاتھ پہ رکھ کر کے اور سہارا لگا کر کے، اور تھوڑا اٹھا کے چمچ سے کھلایا جا رہا ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ وہ بڑھیا کو کھلا رہے ہیں، بوڑھی اماں کو کھلا رہے ہیں، اور بڑھیا کچھ کہہ بھی رہی ہے، لیکن اتنی زور سے نہیں کہہ رہی کہ اس کو آواز سنائی پڑے، کیا کہہ رہی ہیں، کون سی بات کہہ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بوڑھی اماں کچھ کہہ رہی ہیں، بوڑھی اماں کہہ رہی ہیں کہ کیا بتائیں، میری اماں کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ ہم اس سے راضی ہو گئے، اپنے لڑکے سے ہم راضی ہو گئے، تو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا اس کو ساتھی بنا دینا۔ کیا کہنا؟ ہمارے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا۔ تو اس نے بتایا کہ یہی ہماری اماں جو دعا دیتی رہتی ہے، ہماری اماں یہی دعا، کہا کہ میں ہی موسیٰ علیہ السلام، ہم تو دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آخر تمہارا کیا عمل ہے، کون سا۔ تو یہ اماں کیا ہے، والدہ کی جو ہے دعا لے لیا۔ آدمی ایک بات خیال کر لیجیے، آدمی بہت بڑا عالم ہو جائے گا، مفتی ہو جائے گا، حاجی ہو جائے گا، حافظ ہو جائے گا، لیکن ماں باپ اگر ناراض ہیں تو سیدھا جہنم میں۔ اس لیے اپنی والدہ کو جو ہے منا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ اگر ہم عشاء کی نماز پڑھتے اور ابھی الحمدللہ اسٹارٹ کرتے اللہ اکبر کر کے، اور ہماری والدہ اگر آواز دیتی کہ بیٹا محمد، تو ہم فوراً نیت توڑ دیتے۔ یہ ہوتا ہے مقام ماں باپ کا۔ وہ بوڑھا تھا نا، وہ بار بار جو کہہ رہا تھا کہ یہی جو اپنے بچے سے پوچھ رہا کہ بیٹا یہ کیا ہے، تو کہہ رہا کوا۔ دوبارہ پھر پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ابھی تو بتایا کوا نا۔ دوبارہ پھر جو کہ سٹھیا گئے ہو، پھر پوچھ رہا، بار بار 2-3 مرتبہ میں جو ہے لہجہ بدل گیا، آواز بدل گئی، لیکن وہی جب باپ کہہ رہا کہ بیٹا یہی جگہ تھی، اسی جہاں بیٹھ کر تم نے 25 مرتبہ ہم سے کہا تھا، 25 مرتبہ تم نے ہم سے کہا تھا کہ ابا یہ کہا، میں نے وہی محبت کے لہجے میں، وہی محبت سے جو ہے اسی طریقے سے وہی لہجے سے میں نے کہا تھا کہ بیٹا یہ کوا ہے، ہاں یہ کوا ہے۔ اپنے ماں باپ کو دعا دینا چاہیے، قل رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمارے ماں باپ نے ہمارے چھوٹے سے کو پالا ہے، اسی طریقے سے ان پر رحم فرما۔ دعا کرنا چاہیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھ دیکھ کر جو ہے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ مسلمان، دور سے دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا تھا، وہ مرتبہ تھا۔ کیا شان رہے ہوگی جس کا چہرہ دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں، کیا شان رہے ہوگی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ بختیار تو بعد میں پڑھا، لیکن پہلے ان کا نام کیا ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی۔ اپنی والدہ سے کہہ رہے کہ اماں آپ یہاں مصلی بیٹھی ہیں، دیکھو لوگ ہمارا مرتبہ دیکھو، ہمارا مقام دیکھو، کہ لوگ ہماری شکل دیکھ کر جو ہے مسلمان ہو جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے تو باوضو ہو کر دودھ پلایا ہے۔ کبھی بغیر وضو جب بھی دودھ پلانے کی ضرورت پڑی ہے تو ہم جو ہے پہلے وضو کیے، اس کے بعد تم کو دودھ پلایا ہے۔ اور جب بھی تو باہر نکلتا ہے تو میں مصلی بیٹھ کر تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ کہا واقعی جو ہے ماں باپ اگر راضی ہیں، ماں باپ کی اس کے بعد دعا لگ گئی، ہر چیز میں کامیاب۔ اسی میرے بھائی، ماں باپ کو جو ہے ناراض کر کے کوئی آدمی کبھی سخی نہیں رہ سکتا۔ ماں باپ کو منا لیں، ماں باپ کی دعا لے لیں ان کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کتنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو بغیر مہمان کے بھی کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، کبھی نہیں کھانا کھاتے تھے۔ جب مہمان کوئی آ جائے تب کھانا کھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا تو کہا کہ مہمان آیا تو اس کو بیٹھایا، کہا کہ اللہ کے نام سے کھا۔ کہا جس سے اللہ کی بات کرو اس کو مانتے ہو تم نہیں، جس اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے۔ تو کہا جب نہیں مانتے تب جاؤ، کھانا نہیں کھلایا۔ تو جب چلے گئے کافی دیر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوئی مہمان کا ہم نے بھیجا تو تھا کہ اللہ تعالیٰ تم آپ کو نہیں مانتا تھا۔ کہا نہیں مانتا تھا، ہم کو نہیں مانتا تو پھر بھی میں 80 سال سے کھانا کھلا رہے تھے نا۔ ہم تو اس کو ہماری پوجا نہیں کرتا تھا، ہماری عبادت نہیں کرتا تھا، پھر بھی ہم اس کو 80 سال سے کھانا کھلا رہے تھے۔ کیا سال سے؟ 80 سال سے کھانا کھلا رہے تھے۔ آج تم کو ایک دن کھانا کھلانا ہوا تم نے بھگا دیا، کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ فوراً وہ دوڑ گئے، دوڑے آئے۔ کافی دور کے بعد جب ملاقات ہوئی تو فرمایا چلیے کھانا کھائے۔ کہا آپ نے تو ہم کو ہٹا دیا۔ کہا جس اللہ کو نام لے کر ہم کھانا کھلانے کی بات کر رہے تھے وہی اللہ نے ہم کو بھیجا ہے کہ آپ کو ہم کھانا، وہ فرما رہے کہ ہم 80 سال سے کھانا کھلا رہے تھے، آج ایک دن کھانا کھلانا ہوا تو آپ نے نہیں کھلایا، اسی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، چلیے آپ کھانا کھا لیجیے۔ پہلے وہ کلمہ پڑھ لیا، کہا پہلے کلمہ پڑھ لے گی۔ جو اللہ اتنا مہربان، اتنا رحم و کریم ہے کہ جو ہے کہ سب کچھ گناہ کرتا ہے آدمی، پھر بھی اللہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہم دنیا کی قدر ہوتی تو ہم کبھی جو ہے ایک گھٹ پانی کسی غیر مسلم کو ایک گھٹ پانی نہ دیتے ہم، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر ایک آدمی کو جو ہے مسجد میں لیتا ہے۔ خالی اتنا کہہ دے کہ آج جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا اس کی آج ایک آنکھ نکال لی جائے گی۔ خالی اللہ تعالیٰ اتنا اعلان کر دے، دیکھیے چھوٹے سے لے کے بچے پوری مسجد کھچا کھچ بھرا جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو ڈھیل دیے ہیں، چلیے
ایک آدمی تو 15 سال سے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے تھے. کئے سال سے؟ وہ جب فجر کی نماز کا جب کوئی حدیث آتی تھی یا کوئی ہوا تھا تو ہٹا دیتے تھے وہ. تو لیکن بعد میں جو نیچے ان کو تھوڑا سا دیکھا کہ اس میں لکھا تھا بخاری مسلم. کیا لکھا تھا؟ ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ یار بخاری مسلم کی حدیث ہم نہیں پڑھتے، اس وجہ ہم دیکھتے نہیں. کیونکہ حدیث میں ہم نے کہیں پڑھا ہے منتخب حدیث میں کہ جو منافق ہوتا ہے اس کو اوپر جو ہے فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے. فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے. تو اب وہ جو ہے دیکھنا شروع کیا کہ کہاں دیکھے. بہت ریسرچ کی تو اس میں لکھا تھا کہ فجر کی نماز جو منافق ہوتا ہے وہ پر جو ہے فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے. وہ اتنا روئے کہ ہم آج 15 سال سے جو ہے نماز ہی نہیں پڑھ لیتے. فجر کی نماز 15 سال سے نہیں پڑھ لیتے. ایک ہوتا ہے بھائی طبیعت خراب ہے نہیں آئے تو کوئی بات ہو گئی، کوئی مسئلہ ہے، لیکن اب وہ مطلب کہ پڑھوے ہی نہیں کرتے تھے فجر کی. اور جب پڑھے اس کے بعد وہ روئے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے. اور کہا اللہ تعالیٰ اب ہم الارم نہیں لگائیں گے. کہا اللہ تعالیٰ اب ہم الارم فجر کا نہیں لگائیں گے. اٹھنے کا جو الارم لگتا تھا موبائل میں، کہا اب الارم نہیں لگائیں گے، اب تو ہی ہمارا الارم ہے. آج سے تیرے اوپر میں سپرد کیا، آج سے تو ہی ہم کو جگائے گا فجر میں. تو کہتے ہیں کہ فجر تو چھوڑو، تہجد میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جگا دیا اپنی قدرت سے. تہجد میں جگا دیا. جب وہ اٹھے ہیں تہجد کی نماز پڑھے ہیں، اس کے بعد فجر کی جب نماز میں گئے ہیں تو پتہ چلی کہ 2 صف بھری تھی. کیسا 2 صف بھری تھی. کہا کہ ایک اکیلا میں ہی تھا، نہیں آ رہا تھا اکیلا. تو جب آدمی جب یہاں آئے گا تو اس کو جب ہر چیز کی جو نفع نقصان پتہ رہے گا تب آدمی کو عمل کرے گا نا. تو اس لیے بھائی ہماری زندگی تو مختصر سی ہے، اسی میں رہ کر جانا ہے، اسی میں سب بن کے بگڑ کے جانا ہے. کوئی آدمی جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ 2 چیز عمل کر لے. کیا چیز؟ 2 چیز. انشاءاللہ تعالیٰ بہت سکون مل جائے گا. اپنی زندگی میں کبھی کسی سے امید نہ لگائے. اپنی زندگی میں کبھی کسی سے اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے. اور اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھے. 2 چیز کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی سے شکوہ نہیں ہوگی. کبھی کسی گرا کوئی آدمی آپ کو برا بھی کہہ دے گا تو سمجھ میں کہ ارے ہم تو گرے پڑے ہیں، ہم تو چاہے جیسے ہیں کچھ بھی کہہ دے. لیکن جب آدمی کے اندر ہم آ جائے گا، ہم بڑے ہیں، تو پھر جو ہو وہ بات تب تو کیسے کہے ہو، تب تو ہم بھی اسکالر جو ہے کھسکا لیں گے. بہت دیکھو ان کی اوقات دیکھو، ہے نا. جب آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا، کتابوں میں لکھا ہے پرائمری والی کتاب میں کہ اپنے آپ کو کم گنو، اپنے آپ کو کم گنو. اپنے آپ کو بڑا گننا بری بات ہے. جب آدمی اپنے آپ کو کم گنے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو گھمنڈ نہیں ہوگا. کسی کو مطلب ہر چیز سے، بہت سی چیزوں سے جو بری ہو جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ سے امید لگائے گا اور کسی مخلوق سے امید لگانا چھوڑ دے گا تب اپنے بھائی کی شکایت نہیں کرے گا. ہم آپ مانگا 10,000 روپیہ نہ دیں، کیا ہوا 10,000 مانگے رہے نہ دیں. اور دوست سے مانگا تو 5,000 لا کے تھما دیں، 20,000 لا کے کیا 1,000 دیس 20,000 کہ تینوں بھائیوان نہ دیں. ایک مل تو کیس کی دے دیتے ہم 5,000 کو تو دے دیں، لیکن اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی تھوڑا پوزیشن خراب ہے. تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے امید ہم نہیں لگائیں گے تب یہ سب شکایت ختم ہو جائے گی. وہ بادشاہ تھا نا جو بادشاہ جس کو مچھلی کھانے کا شوق ہوا، ابھی پچھلے ہفتے بتایا کہ جب مچھلی کھانے کا شوق ہوا تو وہ کیا کیا، وزیر سے کہا کہ جاؤ بھائی مچھلی لے کے آؤ. اب وہ جب گیا مچھوارے کے پاس، کہا یہ بادشاہ جو مچھلی مانگا وہ بڑی سی مچھلی لے کے آیا، لا کے جو رکھ دیا. بادشاہ بہت خوش ہوا، اس کو 500 روپیہ دے دیا. 500 روپیہ دے دیا. اب اس کی جو رانی تھی اس کو بڑا برا لگ گیا کہ یار ایک مچھلی کی ہو نا، کہا اس کو واپس کرو. کہا کہ اب ہم تو بادشاہ ہیں، ہم تو بادشاہ، ہم کیسے واپس لے سکتے ہیں. کہنا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. کہنا ایسا ہے نا تو اس سے پوچھ لو کہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے. اگر نر کہے گا تو کہو کہ ہمیں مادہ چاہیے، واپس کر لو. اگر مادہ کہے کہنا نر چاہیے. تو مچھوارے نے کہا کہ مچھوارا بھی چلاک تھا، کہے او رکو یہاں آئیے، جو مچھلی تم کو لا کے دیے ہو وہ نر ہے کہ مادہ ہے. کہا تھا بادشاہ سلامت،
نر و مادہ تو ہم دوسرے کے لیے دیکھتے ہیں، آپ کے لیے نر مادہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دوسرا کوئی ہوتا تھا اس کے لیے ہم نر مادہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ تو بادشاہ ہیں، ہم تو ایسی مچھلی لا کے دیے کہ نر میں بھی چل جائے اور مادہ میں بھی۔ تو اور خوش ہو گیا، تو یہ اور 200 روپے دے دو۔ اچھا جب 200 روپے دیا ہے تو اس کے ہاتھ سے ایک اصرفی گر گئی۔ اب وہ اصرفی جب گر گئی تو اس نے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ تو اب وہ عورت کہنے لگی کہ آپ نے پھر اور دے دیا، کہا کہ ہم سخی ہیں۔ وہ بادشاہی سخی تھا، وہ دیتا چلا جاتا تھا۔ کہا دیکھو اس نے ایک اصرفی چرا لیا ہے، اس اصرفی کو آپ لے لیجئے۔ تو کہا کہ اب تو کوئی چارہ نہیں، کہا اس کو کہو کہ چوری کر رہے ہو۔ اب اس کو بلایا، کہا کہ یہاں آپ نے جو ہے اصرفی اٹھایا ہے۔ کہا اٹھائے تو کہا بادشاہ سلامت، ہم کیا کرتے؟ اس اصرفی میں آپ کی تصویر بنی تھی، اس اصرفی میں جو اصرفی آپ اٹھائے تھے ہم، اس اصرفی میں آپ کی تصویر بنی تھی، اس لیے اب اٹھا کے رکھ لیا جیب میں، کہیں وہ پیر سے نہ کچل جائے، اس لیے میں نے آدمن اس کو صرف نے اپنے دل سے لگا لیا۔ بادشاہ اور خوش ہویا اور 200 روپیہ اور۔ اس لیے بھائی سخی بنے، کیا بنے؟ سخی بن جائے۔ جب سخی بنے گی، جب آپ کا دل جو ہے بڑا رہے گا، آپ خرچہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ویسے اللہ تعالیٰ بھی دے گا۔ جب آپ کنجوسی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ویسے سخت کر دے گا۔ جسے کہتے ہیں ناشکری نہ کرا جائے، ناشکری جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ناشکری کرتا ہے تو اس کا رزق اور بھی تنگ کرتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم۔ جب آدمی جو ہے جب یہاں سے جب اللہ تعالیٰ جو ہے جب آدمی شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام یاد نہیں ہے، تو وہ کہے کہ اللہ سے جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کہیں کہو دین ہے، دیے کہاں کہ شکریہ ادا کرے؟ کہا کہ کچھ تو میرے پاس نہ یہی چادر ایک تو ہے، اور کچھ کہا کون سی کا شکریہ ادا کری بھائی؟ اتنا کہا کہ چلے گئے، ہوا آئی وہ چادر بھی اڑ گئی، تب سمجھ میں آئی وہ چادر کی قیمت۔ اس لیے جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ جو دعائیں ملتی ہے، جو مسنون دعائیں ہیں اس کو کرتے رہیں گے تو ویسے ہی آپ کے بچوں کے اندر جو ہے ویسے ہی اثر پیدا ہوگا۔ اب آئے آپ دھوپ میں سے آئے، اب بدنے میں پانی رکھا ہوا تو اٹھائے جو ہے، اب 3 سانس میں پینا سنت ہے، 3 سانس میں پینا سنت ہے۔ آپ ایک بدنہ اٹھا کے گڑگڑا کے جو ہے پی گئے۔ اب جب پی لیے پانی، اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ بہت کس کے پیاس لگی رہی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں بہت کس کے لگی رہی، بڑی اسٹیشن سے کہاں گئے ہم سائیکل سے، بڑی کس کے پیاس لگی رہی۔ تو لڑکا کیا کرے گا؟ لڑکا بیٹھ کے پیے گا، 3 سانس میں پیے گا وہ، تو وہ آئے گا وہ بوتل اٹھا کے پیے گا ویسے ہی۔ تو 3 سانس میں پینا اور دیکھ کر پینا یہ سنت ہے۔ ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اب ایک شہید جب مرتا ہے، ایک شہید مرتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پہلا قطرہ گرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی ساری گناہ معاف ہو جاتی ہے، باقی جو قطرات ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لقمہ ہوتا ہے وہ 3 انگلی سے کھایا۔ کوئی آدمی کھاتا ہے اس کے زمانے میں؟ کوئی نہیں کھاتا۔ 3 انگلی سے، یہ 3 انگلی سے اس طریقے سے کھانا سنت ہے۔ جب اتنا سا کھائے گا تو خوب چبا کے کھائے گا، تھوڑا تھوڑا کھائے گا۔ چکی میں جب تھوڑا سا جاتا ہے تو اچھا آٹا پیستی ہے۔ اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ بنا کے جو ہے 1 روٹی کا 3 والا بنا کے کھا جا جلدی سے۔ اس طریقے سے جب سنت ہماری زندگی میں آئے گی، جب سنت ہماری زندگی انشاءاللہ تعالی زندگی میں نکھار آئے گی۔ سونے کا طریقہ ہم کو تو دعا تو یاد رہتی ہے، لیکن جب ہم وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ دعوت کھانے گئے، آیا کھانا سامنے آ گیا، اب کھانے کے چکر میں جو دعا بھول گئے، اور پھر اس کے بعد میں بہت بعد میں سمجھ میں آ گیا بسم اللہ اول و آخرہ۔ السلام علیکم۔ لگا تو ہے میں دوسرا ہے وہ لگا لیجیے، لائیے، وہ بھی لائیے، مائک لگا دی۔